السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اسلام دین فطرت میں آج کے منتخب اقتباس کا عنوان ہے بدشگونی اور توہم پرستی کی اسلام میں کتنی گنجائش ہے۔ عوام میں بدشگونی اور توہم پرستی کا پایا جانا اسلامی عقائد سے لا علمی اور توکل علی اللہ پر بے یقینی کا سبب ہے، جبکہ دوسری وجہ عوام الناس کی ضعیف الاعتقادی ہے، جس کے باعث وہ توہم پرستانہ اور مشرکانہ عملیات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نتیجتاً اس سے نکلنے والے سنگین نتائج سے بے خبر ہوتے ہیں۔ گویا جہالت ان اوہام و خدشات کو جنم دینے میں معاون ہے، اور بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے ہندو معاشرہ میں ایک عرصہ تک ساتھ رہنا بھی ان من جملہ توہمات و خرافات کے پیدا ہونے کا موجب ہے، کیونکہ ہندوؤں میں توہم پرستانہ عقائد اور علم نجوم پر بھروسہ کرنا ان کے مذہب کا حصہ ہے، مگر ایک سچے مسلمان کا اللہ کی ذات پر ایمان اور توکل علی اللہ کا تقاضا یہی ہے کہ سب کچھ اسی سے ہونے کا یقین انسان کے قلب و ذہن میں راسخ ہو جائے۔ خود خالق و مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، کل من عند اللہ۔ اے حبیب مکرم، آپ فرما دیں حقیقتاً سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ توہم پرستی اور ضعف الاعتقادی آج کی ترقی یافتہ اقوام میں بھی کسی نہ کسی صورت میں پائی جاتی ہے۔ اسپین میں منگل کے دن اور مہینے کی 13 تاریخ کو قومی بدقسمتی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں تو 13 کے ہندسہ کو منحوس خیال کرتے ہوئے جہاز میں 13 نمبر کی سیٹ ہی نہیں رکھتے۔ چائنا میں 8 کا ہندسہ مبارک اور 4 کا ہندسہ منحوس خیال کیا جاتا ہے، جبکہ پاک و ہند معاشرے میں بعض لوگ شام کے وقت جھاڑو دینے کو مال و دولت چلے جانے کا سبب اور دائیں ہاتھ میں خارش ہو تو دولت آنے اور بائیں میں ہو تو دولت کے چلے جانے کا پیش خیمہ سمجھتے ہیں۔ چھینک آئی تو کوئی یاد کر رہا ہے، کالی بلی کا راستہ کاٹنا، کتے کا رونا وغیرہ بے برکتی اور نحوست کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام سے قبل عرب کا پورا معاشرہ اسی نوع کے جاہلانہ رسم و رواج میں جکڑا ہوا تھا، حالانکہ یہ سب غیر منطقی اور خلاف عقل ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ ناظرین، تعلیمات اسلام میں توہم پرستانہ عملیات کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ مشکلات و مصائب کا آنا اپنی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ضعیف الاعتقادی سے پیدا شدہ اوہام و خدشات سے بچنے کی تلقین فرمائی اور توکل علی اللہ پر رہتے ہوئے انسان کو زندگی گزارنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 107 میں فرمایا، اور اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ مگر جاہل اور ضعیف العقیدہ لوگ اوہام پرستی میں جادو ٹونے، سحر اور آسیب کے چکروں میں اپنا ایمان، وقت اور دولت سب کچھ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ مگر افسوس، آج ہم نے قرآن سے ہدایت لینا تو درکنار قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے، جو ہمارے خالق نے ہمارے لیے راہ ہدایت کے طور پر نازل فرمایا ہے۔ جب پڑھیں گے ہی نہیں تو پھر سمجھنے اور عمل کے مواقع کہاں سے میسر آئیں گے؟ انہیں خلاف شریعت عملیات و خرافات پر اقبال کی جواب شکوہ میں پکار کہ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلماں ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ناظرین، گفتگو جاری ہے، بقیہ حصہ دوم میں ملاحظہ فرمائیں۔